تحریک تحفظ اوقاف کی جانب سے منعقد آج کے اس احتجاجی جلسہ برائے مخالفت وقت ترمیم 1/2025 کے محفل کے صدر میر ابراہیم امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ جناب احمد ولی فیصل رحمانی صاحب داعش پہ تشریف فرما راجیہ سبھا کے معزز رکن جناب منوج جھا صاحب یہاں پر تشریف فرما سبھی پارٹی کے ایم ایل اے حضرات وہ سابق ایم ایل اے اور ایم ایل سی حضرات مختلف پارٹیوں کے ذمہ دار ساتھیوں تمامی ملی تنظیموں کے سربراہان خصوصی طور پر جمعیت علماء کے حضرت مولانا جاوید اقبال قاسمی صاحب حضرت مولانا غیاث الدین صاحب ادارہ شریعہ کی جانب سے یہاں پر اپنی نمائندگی پیش کر رہے حضرت جناب مفتی شبیر صاحب جمعیت اہل حدیث کی جانب سے اپنی نمائندگی پیش کر رہے جناب مزمل حق مدنی صاحب مختلف ملی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا جمعیت العلماء جمعیت اہل حدیث جماعت اسلامی ادارہ شریعہ علماء اہل سنت والجماعت مجلس علماء ملت مجلس احرار کے سبھی ذمہ دار ساتھیوں جناب بھائی پاسبان صاحب اندر پاسبان صاحب جناب بھائی راجندر پاسبان صاحب جناب بھائی رنجیت رانا صاحب پنچایت کے سبھی نمائندگان مختلف پارٹیوں کے ذمہ داران اور میڈیا کے سچے اچھے اور ایماندار ساتھیوں میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اس جلسے کے انعقاد کرنے والے کنوینر جناب بھائی سمیم اختر ندوی صاحب اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے تمام تر مسالک کے علماء کو اور تمام تر وہ سیاسی جماعتیں جو این ڈی اے سے الگ ہیں ان کو ایک جگہ بیٹھانے کا کام کیا اور آج یہ تاریخ ساتھ جلسہ منعقد ہوا اور اس جلسے کی سب سے بڑی خوبی اور تاریخ یہ ہے کہ جلسے لوگوں نے کرائے ہیں اپنی اپنی پارٹی اور جھنڈوں کے نام کرائے ہیں لیکن ہم لوگوں نے شروع دن سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ خلوص کی یہ دعوت قبول بھی کی گئی چونکہ وقت کا یہ کالا قانون نہ صرف مسلمانوں کی گردنوں پہ ننگی تلوار ہے بلکہ اس عظیم ہندوستان کے آئین پر ایک بڑا حملہ ہے اور اوقاف کے تعلق سے مودی نے اس ملک میں جو خانہ جنگی اور ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کر کے انگریزوں کی طرح لڑاؤ اور راج کرو کا پھندا ہم پر ڈالا ہے اس سے ہم سب لوگوں کو واقف کرانا اور مضبوطی سے لڑنا ہوگا مجھے یاد ہے قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ جب دشمنوں کی تلواریں اٹھتی ہیں تو میں یہ نہیں پوچھتی تو سیاہ ہے کہ سنی ہے تو اہل حدیثی کے بریلوی ہے تو رفع دین کرتا ہے کہ نہیں کرتا کلمے کے نام پر تو کوئی ایک سمجھتی ہے اے مسلمانوں خدا کے واسطے اپنے تحفظ کے نام پر یہ ہو جاؤ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا سب مل کر اللہ کی رسی سے مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو اللہ کا شکر ہے ہم نے تفرقے کے اس پلید لاش کو دفنانے میں کامیابی حاصل کی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک میں چاہے ہندوؤں پر یا چاہے مسلمانوں پر چاہے دلتوں پر یا اگروں پر چاہے مندر پر یا مسجد پر چاہے گرودوارا گرجا گھر پر بھی اگر کسی کی بری نظر ہو تو ہمارے اس اتحاد کو باقی رکھ میں دعا کرتا ہوں میں اپنے دوستوں سے ہر جن کے ہم نے یہ وعدے خدا کے گھر میں مسجد میں کیا تھا لیکن نہ جانے کیوں ہمارے دل میں کہیں کہیں منافقت پیدا ہو جاتی ہے کچھ لوگوں نے وعدے کیے اور نبھائے اور کچھ لوگ وعدے نہیں نبھا سکے میں ان سے بھی کہتا ہوں میرے بھائیوں میری تصویر نہ چھپے دنیا میں اگر تصویر چھپانا چاہتے ہو یہ تصویریں لی بھی جائیں گی سڑ بھی جائیں گی اور خدا نے خلوص کی ہماری تصویر لے لی تو آخرت کا میرا ذریعہ بنے گا اپنے خدا کو سامنے میں رکھ کر کرو منافقت وقتی طور پر تو فائدہ پہنچاتی ہے دائمی طور پر نقصان پہنچاتا ہے میرے عزیزوں وقت کیا ہے وقت بھی ایک صحیح اصطلاح ہے وقت کی وہ ساری جائیدادیں جو مذہبی حیثیت رکھتی ہیں
جسے مذہبی شعار کی حیثیت ہے، چاہے مسجد ہو، دینی مدارس ہو، مقبرے ہو، خانقاہیں ہو، درگاہیں ہوں، امام باڑے ہوں، قبرستان ہو، مسافر خانے ہوں، یتیم خانے ہوں، اسلامی علوم کے مراکز ہوں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے کسی فرد واحد کا رشتہ نہیں رہتا بلکہ ملت کے ہر فرد کا رشتہ رہتا ہے۔ یہ اعلانیہ طور پر اگر دستاویز لکھے تب بھی وقف ہے، اگر کوئی دستاویز نہ لکھے تو فی نفس ہی یہ وقف ہے۔ اور وقت عبادت ہے، وقت ایک شرعی حکم ہے، اور وقت ثواب کا ایک ذریعہ ہے، اور جب کسی چیز کو کوئی وقف کر دیتا ہے تو وہ اس شخص کی جائیداد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی جائیداد ہو جاتی ہے۔ تو انسان کیا ہے، جب تک اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب خدا کے حکم پر اپنی گردن کٹانے کے لیے جو تیار نہیں ہو، لاکھوں سر سجدہ میں ڈالے، وہ کبھی اہل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا ایمانی تقاضا ہے، میرے گھر میں بھی آگ لگے گی اور میرے مسجد میں بھی آگ لگے گی، خدا کی قسم جس کے دل میں ایمان ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر پہلے خدا کی مسجد کو بچانے کا کام کرے گا۔ اس ملک میں گنگا جمنی تہذیب بچانی ہے تو ہمارے مسجدوں پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم گردن کاٹ کاٹ کر اپنی حفاظت کریں گے اس مسجد کی، لیکن اگر مندر پر، گرودوارے پر، نیا سمانے پر بھی کوئی حملہ کرے گا ہماری گنگا جمنی تہذیب پہ، تو ہمارا دستور و آئین انسانیت کی قدر نہیں بلکہ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ فتنہ پھیلانے والوں کے خلاف تم لڑو، چاہے جان جانا فری کے حوالے کر دیا جائے، ہم مندر کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات جان لو، جو ہندو قرآن کو نہ مانے، وید کو نہ مانے، وہ ہندو نہیں ہے۔ جو گرو گرنتھ کو نہ مانے، وہ کتنی ہی بڑی داڑھی ٹوپی پہنے، وہ میرا بھائی پنجابی سچا پنجابی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بائبل کو نہیں مانے وہ عیسائی نہیں ہو سکتا، اور قرآن کو جو مسلمان نہ مانے، داڑھی ٹوپی بھی عوامہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ اہل ایمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سے اس دیش میں سب کچھ کرنے والا ہو، اس دیش کے کھیتوں کو جوتنے والا ہو، سرحدوں پر بندوق لے کر حفاظت کرنے والا ہو، پارلیمنٹ میں جا کر لوگوں کے مسائل کی بات کرنے والا ہو، لیکن دیش کے سنویدھان کو جو نہیں مانتا وہ سچا ہندوستانی کبھی نہیں ہو سکتا۔ معاملہ صرف مسلمانوں کے وقت کا نہیں ہے، معاملہ آئین پر حملہ ہوا ہے، اس ملک میں چل رہا ہے۔ ہمارا جو راج سبھا ہے یا لوک سبھا ہے یا اسٹیٹ کی جو اسمبلیاں ہیں وہ اتنی آوارہ نہیں ہے کہ جو چاہے قانون بنا دیں، بلکہ ان کو سنویدھان کے گائیڈ لائن میں جو کنسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے اس کے دائرے میں اسے قانون بنانا ہوگا۔ اس سنویدھان کے مطابق برابری کا حق ہے، دفعہ 14 کہتا ہے اکویلٹی بیفور لا، قانون کی نظر میں سب برابر ہو۔ پھر وقف بورڈ میں غیر مسلمان اور ہندو اینڈومنٹ ایکٹ کے مطابق ان کے کمیٹیوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، تو یہ قانون کے منافی ہے، آئین کے ہند کے منافی ہے۔ اس لیے ایسا قانون بنانے کا کسی کو حق نہیں ہوتا۔ یہ موقع نہیں ہے کہ پوری وضاحت کی جائے۔ دفعہ 19، 25، 26، 29، 30 جو مذہبی آزادی، مذہبی اداروں کو چلانے کی آزادی، جو اپنے من کے مطابق، اپنے مذہبی عقائد کے مطابق ادارہ چلانے کی آزادی دیتا ہے، یہ قانون ان تمام چیزوں کو سرو کرتا ہے۔ اور مذہبی آزادی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور جب فنڈامنٹل رائٹ پر حملہ ہوگا تو کوئی قانون نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کالا قانون ہے۔ اور میں بتا دوں، اگر یہ کالا قانون نافذ العمل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بھی NRC کے قانون مسلمانوں کو نشانے کر کے بنائے گئے، چونکہ مودی نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے پہ سچا نہیں رہ سکا۔ اس نے وعدہ کیا تھا غریبوں سے 15 لاکھ روپے تمہارے کھاتے میں آئیں گے، صحافیوں سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میرا ساتھ جو کالا دھن واپس لے کر آئیں گے، ہم کروڑوں کو نوکری دیں گے، کسانوں کو آگے بڑھائیں گے، سب کا ساتھ سب کا وکاس کریں گے۔ مودی تم اپنے ایک بھی وعدے کو سچ ثابت نہیں کر سکے، پورے دیش کا ستیہ ناش کر دیا۔ تم نے اڈانی اور امبانی کا صرف ساتھ دیا، کروڑوں نوجوانوں کو تم نے نوکری نہیں دی بلکہ تم نے پکوڑی بیچنے کو نوکری کہہ کر ہمارے غریبوں کا مذاق اڑایا ہے۔ تم نے کسانوں کا بھلا نہیں کیا ہے، اور تم نے صرف مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑا کر حکومت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گائے، قبرستان، مسلمان، داڑھی، ٹوپی، مسجد اگر BJP کے ڈکشنری سے نکال دیا جائے تو مچھلی جس طرح بغیر پانی کے طور پر مر جاتی ہے، یہ BJP بھی راجنیتک طور پر طور پر مر جائے گی۔ ان کا کام ہی ہے لوگوں کو لڑانا انگریزوں کی طرح اور
अपनी रोटी सेकना, लेकिन देश में भी मरोबत बाकी है, गांधी की आत्मा भी बाकी है। मुसलमानों के दरमियान में ऐसे जड़ी लोग भी हैं जो करबल में न मक्तल में न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। यही वो जज्बा ईमानी है कि बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने उस बिल को चाक कर दिया कि आप मेरी कोई परवाह नहीं, कबूल कर सकते हो, और ऐलान किया कि मछली पानी के बगैर जिंदा तो रह सकती है। मुसलमानों के बाप दादे की ये वतन है, मुसलमान किसी भी दुनिया के हिस्से में शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के सरहदों की भी हिफाजत की है, हमारे बाप दादा ने संविधान की भी हिफाजत की है। हम मोदी जो ये चाहते हो क्या होगा? मैं कहता हूँ इख्तिसार के साथ आजादी के इस 70-78 सालों के दरमियान में 40,000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए, फिर फसाद हुए, 90% नुकसान मुसलमानों का हुआ। मेरठ में, गोधरा में, भागलपुर में, मुरादाबाद में, भिवंडी में, और गुजरात की जो तारीख है वो आपके सामने में, आसाम के दिल्ली में 90% हमारे जवान मारे गए, हमारे कारोबार लूटे, बिल्किस की इज्जत जिन गुंडों ने लूटी है, ये मोदी के लोगों ने उन जालियों के गले में माला डाला है, और आज वो मुसलमानों का हमदर्द हो सकता है, यह कतल मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, इन्होंने मुसलमानों को सामने में रखकर सीएए का कानून बनाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब आसाम में प्रैक्टिकली काम किया गया तो मुसलमानों से 4 गुने गैर मुसलमान इसमें थे, मामला रुक देना पड़ा। इन्होंने तलाक का कानून बनाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे मुसलमानों को अकीदा है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई आयतों के मुताबिक फैसले नहीं करते, दरअसल ऐसे ही लोग काफिर हैं, ऐसे ही लोग फासिक हैं, ऐसे ही लोग जालिम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आवारा शराबी नौजवान को भी जब तलाक का मसला पेश आया, अपने मुफ्ती और काजी का एहतराम किया और कहा खुदा और खुदा के रसूल की सुन्नत से जो फैसला होगा हमें मंजूर है, मुल्क का कानून से मंजूर नहीं। चला जाते हो। मोदी ने देखा कि इस पर भी मामला नहीं बन पा रहा है, तो मोदी ने ये काला कानून लाया। यह काला कानून, मैं कहता हूँ इन 78 सालों में जितना नुकसान मुसलमानों का हुआ है उसको एक पल्ले में रख दो, और इस काले कानून के जो अंदेशे हैं उसको एक पल्ले में रख दो। इस काले कानून से होने वाली तबाही का बदला भारी होगा। वो कैसे होगा? अब तक मामला जान का था, अब तक मामला माल का था, लेकिन अब मामला तो ईमान का है। न जाने कितनी मस्जिदों में ताले लग जाएंगे। वक्फ बाय यूजर का मामला, आज ये रजिस्ट्रेशन एक्ट आया अंग्रेजों के जमाने में, अभी मोदी के नाक के नीचे आप इंसियाज पे चलिए, दिल्ली में शाहीन बाग में जमीन बिकती है, रजिस्ट्री नहीं होती, जयपुर में जमीन बिकती है, रजिस्ट्री नहीं होती, एग्रीमेंट साइन होता है वही हो जाता है। और ब्रिटिश इंडिया से पहले में हिंदुस्तान में रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, जो कह दिया राजा ने, जो कह दिया नवाब ने, वही कानून है। मैं कहता हूँ मोदी जी, मेरे पुराने वक्फ बाय यूजर जो 4,20,000 से जायद है उनके कागजात मांग रहे हो, तो क्या इस मुल्क के पुराने मंदिरों के कागजात आप या आपके पिता भी दिखा सकते हैं? इसका ऐलान करो। आप भी नहीं दिखा सकते? अरे आप तो अपने पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे हो, तो पुराने कागजात मांगने में शर्म आनी चाहिए आपको। यही नहीं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर है, सबका एहतराम होना चाहिए। अब इससे होगा क्या दोस्तों कि इसमें लिमिटेशन एक्ट का इकरार होगा, यानी 12 साल तक किसी जमीन पर सरकारी पर कब्जा कीजिएगा तो वो नहीं होगा, लेकिन किसी प्राइवेट लेवल पर कब्जा कीजिएगा, ये दोगला कानून है, तो उसमें अदालत के बगैर आप जमीन को खाली नहीं कर सकते। और वक्त की जमीनों में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि बेसबब जमीन पे जलजला नहीं आता, तहखार किसी की रूह तड़पती होगी। वक्त की जमीन का भी हमारे कुछ बेईमान मुतवल्लिद ने गलत इस्तेमाल किया है, जिनको आज ये बहाना बना रहे हैं। लेकिन मोदी हम आपको इंतबाह करना चाहते हैं कि अल्लाह ने हम आपको शऊर दिया है, ये चंद बेईमान है जो मुतवल्ली हमारे, इसकी हैसियत खातुन मच्छर की तरह, इसकी कीटाणु की तरह, कीटाणु के डर से हम घर को आग नहीं लगाएंगे, जहरीली गैस के जरिए इनको मार डालेंगे, लेकिन अपने घर को बचाने का काम करेंगे। वह यह काला कानून हमारे घर को जलाने वाला कानून है, हम कतन 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 इसकी इजाजत नहीं देंगे। और क्या होगा फिर कोई बहाना रह जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ, ये मुबारकबाद देता हूँ अजीजम मुजाहिद साहब को, देर से ही सही, कम से कम इन्होंने ऐसी जमात जिसके मुंह में राम राम बोल छुड़ी थी,
چھوٹے بھائی ہیں، یقیناً ہے کہ مجھے 18 دن میں ہوش میں آ گئے تھے، ان کو 15 سال لگا، لیکن جب جاگا تب سویرا کھویا ہوا بھائی اگر کادو کیچڑ میں بھی لپٹا ہوا ہو تو بھائی کو گلے لگا لینا چاہیے۔ اور آج جتنی یہ پوری امت یہاں پر خوش ہے، میں کہتا ہوں کہ پہلے بھی آپ نے سڑک پھول پوریا بنایا ہوگا، اتنی تالیاں پیٹی ہوں گی تو سیاسی پارٹی میں پیٹی ہوگی۔ آج امت مسلمہ کے دیندار لوگ اور اس ملک کے سچے ہندوستانی جو غیر مسلم ہیں وہ آپ کو استقبال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمانچل کی سرزمین میں بی جے پی کو ان کی شرارت کو کس قدر ناپاک نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری بات میں کہہ کے گزر جاؤں گا کہ اس سے نقصانات کیا ہوں گے۔ ایک مسجد کو ٹوٹی ہے بابری مسجد تو بھی رو رہے ہیں، ہر چند کے میں گواہی ملی، نہ کوئی دستاویز بننے کا ملا، نہ کھدائی میں کوئی کاغذات ملے، لیکن مندر ہو گیا اور آپ نے مان لیا۔ اکابرین نے کہا صبر کر لو، لیکن یہ کالا قانون اگر نافذ العمل ہو گیا ہزاروں مسجدوں میں تالے لگیں گے، قبرستانوں میں غیروں کا قبضہ ہوگا۔ میں گیا تھا کمیٹی بھی لے کر ابھی پارلیمنٹ اسمبلی کمیٹی کو لے کر نالندہ نتیش جی کی بستی میں 3 دن قبرستان کے گھیراؤ کا پیسہ ہے، لیکن قبرستان کی گھیرا بندی ناجائز قبضہ ہے۔ اے نتیش جی، آج جب کہ 2000 کا قانون کہ 100 سال میں بھی اگر وہ اپنی زمین پر ناجائز قبضہ کسی کا ہے اس کو ہٹایا جائے گا، ابھی وہ ہے تو میرے قبرستانوں سے ہٹا نہیں پا رہے ہو تو کل ہٹا پاؤ گے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ میں واقعہ بتاتا ہوں گیا کا آخری کہ 2012 میں گیا کے لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ صاحب ایک سوال ہمارا اسمبلی میں لا دیجیے۔ میں نے کیا سوال ہے؟ کہا 75 ڈسمل کا قبرستان یا 78 ڈسمل کا، 25 ڈسمل میں اسکول، 25 ڈسمل میں تالاب اور 25 ڈسمل میں جو قبرستان بچی اس میں ہم اپنے بچے کو دفنانا چاہ رہے تھے، تو پھر کا پرست نے دفنانے نہیں دیا۔ 24 گھنٹہ تک لاش پڑی رہی، جب ایس پی اور ڈی ایم نے پہل کیا تب لاش کو دفنایا اور 3 دنوں تک پہلا کرنا پڑا۔ اے نوجوانوں، غافل نہ بیٹھو اندھیری وہ اپنی آشیانوں میں، تمہاری بربادیوں کی سازش ہو رہی ہے آسمانوں میں۔ اٹھو، غور کرو، یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کو غیر مسلموں کو اس قبرستان پر قبضہ کرایا جائے گا اور ایک پیٹیشن جو کہ عدالت میں چلی جائے، اس کے بعد ایک آرڈر آئے گا کہ جب تک جھگڑا طے نہیں ہوگا آپ کو قبرستان میں کسی کو مٹی نہیں دینا ہے۔ اے مسلمانوں، داڑھی پر حملہ، ٹوپی پر حملہ، بیٹی کی آبرو پر حملہ، ہم پر چاروں طرف سے خوف طاری کر دی گئی ہے۔ وطن اپنا ہے، درندوں سے اتنا ڈر نہیں جتنا انسانوں کو انسانوں سے ڈر لگنے والا ہے۔ مودی نے وہ خوف طاری کر دی ہے، آپ اس سب مل کر طے کر لو اس کالے قانون کے خلاف۔ اگر میرا خون کافی نہیں ہوگا تو میری نسلوں کا خون بہے گا، لیکن اس کالے قانون کو ہم ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی گردن کرا سکتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے، ہم اپنے خانقاہوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ایمان جب تک باقی ہے اس ملک کی بھی حفاظت کریں گے، ایوانے سیاست میں رہے یا باہر رہے، اس ملک کے سنویدھان کی حفاظت کریں گے۔ اور میرے مذہبی شعار پر کوئی حملہ کرے گا، بچہ جان شہادت پی لیں گے۔ اب جا چکے ہیں دیوانے، دنیا کو جگہ کے دم لیں گے، جینا ہے تو عزت سے جی لیں گے ورنہ پھر جامع شہادت پی لیں گے۔ انقلاب یہ زندہ باد، ارے زندہ باد ایسی ہو کہ مودی کے کان پھٹے، نتیش بہرا ہو جائے۔ انقلاب کالا قانون، بہت بہت شکریہ۔ نوجوانوں میں نے کچھ یادہ ہے، برا مت ماننا، جگر کے ٹکڑوں، آپ بھی سرمایہ ہو۔ آپ نے اگر اس کاروبار کو ساتھ دیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سر جھکانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ زندہ باد، زندہ باد۔